پھر آگے پھر اگلا رکوع جو آخری رکوع ہے اس میں ایک آیت مبارک ارشاد فرمائی. یہ پہلے 8ویں سپارے میں بھی یہ آیت مبارک تقریباً آ چکی اور وہاں تھوڑا سا فرق تھا الفاظ کا. یہاں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. وہاں ارشاد فرمایا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ہماری بارگاہ میں کوئی نیکی لائے گا ہم اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. وہاں 8ویں سپارے میں تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ہماری بارگاہ میں نیکی ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 عطا فرمائیں گے. یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم بہتر عطا فرمائیں گے. اس بہتر کی تفسیر میں خیر کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کے بدلے بعض کو 10 عطا فرمائے گا، بعض کو 70 عطا فرمائے گا اور بعض کو 700 عطا فرمائے گا اور بعض کو 700 سے بھی دگنا عطا فرمائے گا. یہ فرق کیوں ہوگا؟ یہ فرق بندوں کے اخلاص کی وجہ سے ہوگا. جس بندے کا جتنا اللہ کی بارگاہ میں اخلاص ہے اسے اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا. ایک روایت ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کلمہ لے کے آئے گا من جاء بالحسنہ، حسنہ سے مراد فرمایا کلمہ ہے. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے گا اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے ساتھ بھلائی فرمائیں گے. اور ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. اور جو گناہ لے کے آئے گا اس کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو لے کے آئے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. جو نیکی لائے گا من جاء بالحسنہ فرمایا اسے بہت بہتر عطا فرمائیں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا اللہ کریم اس کے اعمال کے رجسٹر اس کے سامنے کھول کے رکھ دے. حکم ہوگا میں اس کے رجسٹر اس کے سامنے کھول 90 یا 99 اور ایک ایک رجسٹر جو ہے وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوگا. اس میں اس کے اعمال لکھے ہوں گے. اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس لکھے ہوئے. اور وہ سارے اس کے جرائم نافرمانیاں بڑے ہم جتنا کچھ سارا دن کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارے کتنے رجسٹر کرتے ہیں روز. چلتے پھرتے کبھی آنکھ سے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی اپنے قول سے، کبھی اپنے فعل سے، کبھی گھر کبھی باہر، کبھی مسجد میں بے ادبی، کوئی احترام کے خلاف بات. تو جب وہ بندہ اپنے رجسٹر دیکھے گا تو بڑا حیران ہو جائے گا. بھائی اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی انکار بھی نہیں ہو سکتا. جو کچھ لکھا ہوا ہے فرمایا دیکھ لو ہمارے لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ کمی بیشی تو نہیں کی تیرے اعمال میں. عرض کرے گا نہیں مولا صاحب جو کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک لکھا ہوا. گھبرائے گا، بڑا پریشان ہوگا. فرمایا جائے گا اچھا ایک چھوٹی سی پرچی تیری اور بھی ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ رجسٹر سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پرچی جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو. وہ عرض کرے گا کہ 90 یا 99 رجسٹر میری بدعمالیوں کے اتنے بڑے بڑے، اس کے سامنے مولا اس پرچی کی کیا حیثیت ہو. رب کریم فرمائے گا دیکھ، فرشتوں سے فرمائے گا کہ رکھو بھائی اس میں. تو فرشتے جب اس پرچی کو رکھیں گے اس میں اور ایک طرف وہ رجسٹر ہوں گے اس کی بدعمالیوں کے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی تفسیر میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وہ پرچی والا پلڑا جو ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا. وہ 90 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ بڑا حیران ہوگا. فرمایا جائے گا اس میں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جو تم نے ایک دفعہ سچے دل سے پڑھا تھا. وہ کلمہ جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے. اس کے سامنے 90 نہیں 90,000 رجسٹر بھی جو ہے وہ بھی ہلکے ہیں، اس لیے کہ یہ کلمہ نامہ اعمال میں وزن کے پلڑے میں بہت بھاری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے کیا لیا کریں، تجدید ایمان ہو جاتی ہے، نئے سرے سے کام تازہ ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس نیت سے کہ یا اللہ میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، میرے پچھلے معاف فرما دے۔ جب بھی جتنا بھی پڑھیں گے، اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا ایک دن کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان پاک میں جتنا زیادہ ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھو۔ دو چیزیں ارشاد فرمائی، فرمایا کلمہ طیبہ اور استغفار، دو چیزیں جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرو، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے جنت کی دعا مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ چار چیزیں حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی رمضان پاک کے لیے۔ تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ اتنا بابرکت ہے کہ قیامت والے دن جب بظاہر بندے کو کوئی آسرا نظر نہیں آئے گا، مارے گئے بھائی کوئی شاید نہیں بچی، اور اللہ کریم کی مشیت اسے بخشنے کی ہوئی اگر اس کا کوئی عمل اس کی بارگاہ میں یا یہ صدق سے اخلاص سے پڑھا ہوا قبول ہوا، تو رب کریم مہربانی فرما کے اس کلمے کے صدقے بخش دے گا، وہ فضل سے اپنے فضل سے بخشے گا۔ اگر تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، ایک طرف 90 رجسٹر یا 99 رجسٹر، ایک طرف ایک پٹری ہے، بھائی تو نے جرم بہت کیے، تیرے جرائم جو ہیں وہ انگنت ہیں، چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن اللہ کریم اپنا فضل فرمائے گا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے گا۔ اس لیے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبر بڑیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جان، میں جے منہ کالے فضل کرے تے بخشے جان۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو نے عدل فرمایا تو پھر تو بڑے بڑے شان والے بڑے بڑے مرتبوں والے جو ہیں ان کے جسموں پہ بھی طاری ہو جائے گی، وہ بھی میدان معاشر میں تیرے عدل سے ڈر کے کانپ رہے ہوں گے، اور اگر تو نے اپنا فضل فرما دیا تو ہمارے جیسے سیاہ روح بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ کریم کا فضل ہوگا، اللہ پاک اس کلمے پاک کی صورت میں حضور کے گناہ گار امتی پہ کرم فرما دیتا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں معافیہ میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا ایک طرف اور یہ کلمہ ایک طرف۔ توحید اور رسالت کی گواہی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن خدا کرے کہ یہ گواہی دل سے ہو جائے، خالی زبان سے نہ رہے۔ بار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کاش یہ کلمہ ہمارا صحیح ہو جائے، دل سے جو زبان سے پڑھتے ہیں دل اس کی تصدیق کر دے، دل گواہی دے دے کہ جو زبان کہہ رہی ہے بس میں اس پہ قائم ہوا، وہی میرا پروردگار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے یہ سارا کچھ پیدا فرمایا ہے، ان کی رسالت ہمیں عطا فرما کے ان کی نبوت اور ان کی نبوت کا ماننے والا ہمیں بنا کے ان کو امتی پیدا فرما کے ہم پہ کرم نوازی فرمائی ہے بڑی۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا ہم اسے بہت بہتر عطا فرمائیں گے۔ تو اس تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے اس نیکی سے مراد کلمہ طیبہ ہی دی ہے۔ کہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت دینا توحید و رسالت کی یہ نیکی ہے۔ بندہ جو یہ نیکی لے کے جائے گا اس کے سامنے باقی سب چیزیں ہیچ، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی، کوئی شرک کا ذرہ برابر بھی زندگی میں شرک کیا ہوا تو رب نے شرک کو مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ گناہ گار ہے، گناہ گار تو بڑے بڑے بخشے جائیں گے، گناہ گاروں کی کہیں کلمہ شریف شفاعت کر رہا ہوگا، کہیں کسی کے پرڑے میں درود و سلام والی پرچی ڈالی جا رہی ہوگی، اور کسی کی سرکار شفاعت فرما رہے ہوں گے،
کسی کی صدیق اکبر شفاعت کر رہے ہوں گے، کسی کی فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے کربلا اور بڑے بڑے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ سب اللہ نے ان کو شفیع بنا دیا ہے۔ اور میں نے سنایا تھا، میرا جی کرتا ہے پھر آپ کو سنا دوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا۔ پہلے دیکھا تو ایک رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں۔ پوچھا سرکار حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا جنتیوں کے نام لکھ رہا ہے۔ واپس سے کہہ دیں بابا، جس امام کے ماننے والے ہیں اللہ نے بڑے اختیار دیے ہیں، بڑی شانیں دی، انہوں نے جو ساری زندگی خدمتیں کی ہیں اس کا بدلہ تو اللہ دے گا نا۔ اور خیر منہا کا وعدہ بھی کیا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، تو انہوں نے تو ساری زندگی نیکی کے سوا کی ہے کچھ نہیں۔ اللہ ان کو جو بدلہ عطا فرمائے گا وہ اس بدلے میں ہم گناہ گاروں پہ، ہم غلاموں پہ مہربانی فرما دیں گے۔ یا اللہ ان کو بھی ساتھ ہی بھیج دیں۔ سرکار کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا جنتیوں کے نام لکھ رہا۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضاء، چیف جسٹس، چھوٹا موٹا آدمی نہیں جس نے خواب دیکھا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد رشید، سرکار میرا نام بھی لکھ لیں۔ عرض کی امام صاحب کو، حضور میرا نام بھی اس میں لکھ لیں، پر میں تمہارا نام بھی لکھ لیا۔ اور ایک اور کسی شاگرد نے خواب بیان کیا کہ بہت بڑا میدان لگا ہوا ہے اور امام صاحب جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھا سرکار کیسے کھڑے ہیں؟ تو فرمایا اپنے محبت کرنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں، جو سب آ جائیں تو ان کو لے کے پھر میدان ماشر کی طرف چلے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس لیے فرمایا قیامت والے دن ہم سب کو اس کے امام، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آج بھی اپنے اپنے امام کے ساتھ آئے، تو حضرت امام اعظم کے ساتھ آ گیا، کوئی امام شافعی کے ساتھ آ گیا، کوئی امام مالک کے ساتھ آ گیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ آ گیا، لاکھوں کروڑوں غوث پاک کے ساتھ ہو گئے۔ تو بابا یہ عام ہوتے ہوتے اتنا عام ہو جائے گا کہ پھر اللہ کریم حافظوں کی، قاریوں کی، علماء کی، حاجیوں کی شفاعت بھی قبول فرمائے، اور پھر اور اتنا عام ہو جائے گا کہ پھر جس نے کسی کو پانی کا گھونٹ پلایا ہوگا اس سے بھی ہوا، اجازت مل جائے گی، لو بھی تم اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، فرمایا جو نیکی لائے گا ہم بھی اسے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ سبز گنبد کے جلوے ہوں پیش نظر، اس درے درد دل کی دوا چاہیے، حاصل بندگی ہے یہی ایک دعا، ہم کو خاک درے مصطفیٰ چاہیے۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ بارگاہ خدا میں جو مقبول ہو، یا نبی وہ منور جبی چاہیے، آپ کی یاد میں جو تڑپتا رہے، میرے آقا وہ قلب حسین چاہیے۔ یا رسول اللہ
چاہیے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک جیسے ہم سب کھڑے ہیں یہاں پر غلام ایک دن وہ بھی آئے ماہ تمام تیرے روزے کے ہوں سامنے سب کھڑے پیش کرتے ہوئے یہ درود و سلام السلام 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 انبیاء کے امام السلام آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا تقبل منا هذا صلاتنا وسلامنا وقيامنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة اللهم ارزقنا زيارة مكة المشرفة إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب